اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کثیرا قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إلا عدو إلا المتقين صلوات اللہ تبارک و تعالی اپنی پاک اور لاریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اس دن کچھ دوست ایسے ہوں گے جو اپنے دوستوں سے کنارہ کشی کریں گے، اور ایسے دوست الا متقین یعنی کہ سوائے نیک دوستوں کے، یعنی روز قیامت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ روز قیامت کچھ ایسے لوگ ہوں گے، کچھ ایسے آپ کے اور ہمارے دوست ہوں گے جو کہ ہم سے جدا کر دیے جائیں گے۔ اس دن ہمارے وہ واقف نہ بنیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے صرف متقین دوستوں کے علاوہ آپ کے تمام دوست آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ سفر کا غالباً یہ آخری جمعہ ہوگا، اگلا جمعہ 1 یا 2 ربیع الاول کو ہوگا، اور محرم اور سفر آپ نے ایام عزا میں گزارا، اور ایام عزا میں جو دن آپ نے گزارے ان میں آپ نے مختلف چیزیں، مختلف موضوعات، مختلف کردار واقعہ کربلا سے جڑے ہوئے جن کے آپ نے تاریخ سنی، جن کی آپ نے کہانیاں سنی، جن کی بہادری کے قصے آپ نے سنے۔ مگر آج کا جو میرا موضوع ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ موجود واقعہ کربلا میں، میدان کربلا میں ان کے جو دوست اور ان کے اصحاب تھے، میں آج ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دوست انسان کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب آپ دوست کا انتخاب کرتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھیے آپ دوست کا انتخاب نہیں کر رہے بلکہ اپنے جنازے کی پہلی صف کا انتخاب کر رہے ہیں، یعنی آپ کے مرنے کے بعد آپ کے جنازے میں جو پہلی صف میں موجود ہوگا اس بندے کا آپ اس دوستی کی صورت میں انتخاب کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے مختلف اصحاب جن کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ واقعہ کربلا میں انہوں نے کس طرح امام علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کی۔ سب سے پہلے سب سے زیادہ عمر رسیدہ جناب حبیب ابن مظاہر۔ جناب حبیب ابن مظاہر ایسی شخصیت ہیں جو میدان کربلا میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ شخصیت ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان کی 86 سال عمر واقعہ میدان میں موجود تھی، یعنی 86 سال کی عمر میں جناب حبیب ابن مظاہر نے ایک دوستی اور محبت اہل بیت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو امام علیہ السلام پر قربان کیا۔ اور ان کے جو والد ہیں جناب مظاہر، وہ بھی نبی پاک کے صحابی تھے، اور یہ آگے جناب حبیب جو تھے یہ نبی پاک کے بھی صحابی تھے، امام حسین بادشاہ کے بھی صحابی تھے، اور اسی دوستی کو نبھاتے ہوئے تاریخ میں لکھا گیا کہ ایک بار جناب حبیب کے جو والد تھے جناب مظاہر، انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی نبی پاک کے سامنے کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائیں، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اب نبی پاک نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور ان کے ساتھ وعدہ ہو گیا کہ فلاں دن آپ کے گھر میں ہم کھانا کھانے کے لیے تشریف لائیں گے۔ اب اس نے جناب مظاہر نے کہا کہ آپ نے صرف اکیلے نہیں آنا بلکہ ساتھ امام حسین علیہ السلام کو بھی لے آنا ہے،
اور مولا علی علیہ السلام بھی موجود ہوں گے، یعنی کہ آپ کے نواسے حسنین کریمین اور مولا علی علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ وقت طے ہوا اس دن جب وہ وقت تھا، تاریخ کہتی ہے کہ نبی پاک جناب حبیب کے گھر کی طرف چلے، اور جناب حبیب ابن مظاہر اس وقت بالکل کمسنی کے عالم میں تھے، اور بچپن سے ہی امام حسین علیہ السلام سے ان کا جو محبت کا رشتہ تھا وہ قائم تھا، یعنی امام حسین علیہ السلام کی بچپن کی حالت میں تھے اور جناب حبیب ابن مظاہر بھی بچپن کی حالت میں تھے، اور تاریخ کہتی ہے کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی محبت میں جب اپنے گھر میں اہتمام کیا، ان کے والد صاحب دوست حسین کب آ رہا ہے، جب وہ بار بار چھت پہ چڑھتے تھے، تاریخ کہتی ہے ایک بار یہ چھت پہ چڑھے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نبی پاک کب تشریف لا رہے ہیں، تو یہ جب چھت سے گرے تو وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جناب مظاہر جو کہ ان کے والد تھے وہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ میرے گھر آج نبی پاک مہمان ہے، ان کی اہل بیت مہمان ہے، اور میرے گھر میں قضیہ ہو گیا ہے، ہو نہیں تو میں اپنے بیٹے کے غم کو پس پشت ڈال کر ان کی خدمت کا پورا موقع ادا کروں۔ یعنی جناب مظاہر نے جناب حبیب کو اٹھا کر ایک بند کمرے میں رکھ دیا، جو کہ اس وقت انتقال کر چکے تھے، یعنی اپنے بچے کو اٹھا کر انہوں نے دوسرے کمرے میں رکھا، اور کہا کہ جب اہل بیت علیہ السلام یہ دعوت قبول کر کے واپس چلے جائیں گے تو اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ میرا بیٹا انتقال کر گیا ہے۔ اب جب نبی پاک اور حسنین کریمین مولا علی علیہ السلام جناب مظاہر کے گھر میں پہنچے تو جناب حسین بادشاہ نے کہا کہ چچا مظاہر، میرا دوست حبیب نظر نہیں آ رہا۔ جب امام علیہ السلام نے یہ بات کی تو جناب مظاہر نے کہا مولا آپ کھانا تناول فرمائیے، وہ کئی بار کھیل رہا ہوگا۔ امام علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے پہلے حبیب سے ملایا جائے۔ اب امام علیہ السلام نے جب بار بار اصرار کیا تو وہ بتانے پر مجبور ہوا، انہوں نے واقعہ بتایا کہ اس طرح وہ چھت پہ چڑھ کے بار بار آپ کے دیدار کی کوشش میں تھا، آپ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ کب تشریف لا رہے ہیں، وہ چھت سے گرا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کی طرف دیکھا، امام علیہ السلام نے کہا نانا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میرا دوست حبیب میرے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھائے گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے حسین، ہم اسے بلا لیتے ہیں۔ نبی پاک نے جناب مظاہر کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کی لاش جو ہے وہ ہمارے سامنے اٹھا کے لاؤ۔ اب جناب مظاہر جناب حبیب کی لاش اٹھا کر جب ائمہ معصومین علیہ السلام کے سامنے آئے تو نبی پاک نے امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ بیٹا آپ اسے زندہ کریں گے یا میں اسے زندہ کر دوں۔ اب جب نبی پاک نے یہ بات کی، امام حسین علیہ السلام نے کہا یہ میرا دوست ہے، میں خود اسے زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ ظہری بچپن میں امام علیہ السلام نے جناب حبیب کو آواز دی، جناب حبیب اٹھ کر بیٹھ گئے، جناب حبیب زندہ ہوئے، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قدموں پہ سر رکھا، اور اس طرح یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جناب حبیب کو امام علیہ السلام نے اس وقت بچپن کی حالت میں زندہ کیا، اور یہی سلسلہ چلتا ہوا جناب حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ واقعہ کربلا میں پہنچے۔ کیونکہ زیادہ تفصیلاً واقعہ بیان نہیں کیا جا سکتا، وقت بہت کم ہوتا ہے، تو واقعہ کربلا میں پہنچنے کے بعد ایک بار چونکہ یہ سب سے زیادہ عمر رسیدہ شخصیت تھے تو انہوں نے ایک بار سنا کہ جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا اپنے خیمے میں بیٹھ کے امام حسین علیہ السلام سے کوئی گفتگو کر رہی تھی، تو جناب حبیب کے کانوں پہ یہ آواز پڑی کہ بی بی فرما رہی ہیں امام حسین علیہ السلام سے بھیا کیا آپ کے صحابی بھی میرے نانا کے دوستوں کی طرح، میرے نانا کے لوگوں کی طرح، میرے نانا کے لشکر کی طرح آپ کو میدان کربلا میں چھوڑ کر تو نہیں چلے جائیں گے؟ جب جناب حبیب ابن مظاہر نے یہ بات سنی، یہ بات ان کو ایک جیسے کہتے ہیں کہ ان کا سینہ چیر دیا اس بات نے۔ انہوں نے کہا کربلا میں ہم موجود ہیں، جناب حسین بادشاہ کو لے کر دروازے جناب سیدہ پہ آئے، جناب حبیب نے کہا کہ اپنی اپنی تلواریں نکال لیں۔ جب سب لوگوں نے تلواریں نکالی، جناب حبیب نے گردن پہ تلواریں رکھوا کر دروازے پہ التجا کی کہ بی بی آپ کی یہ میں نے بات سنی ہے، آپ اگر کہیں تو ہم یہیں کھڑے کھڑے حسین کی محبت میں خود کو شہید کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری گردنیں تو جدا ہو سکتی ہیں مگر ہم حسین کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔
تو اس وقت سے یعنی کہ جناب حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور ہر میدان میں، ہر مقام پر جہاں پر بھی جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام موجود تھے، اور ان کی شہادت کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جب ایک بندے نے امام علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کوئی گستاخی کی تو جناب حبیب اس کی طرف بڑھے اور انہوں نے کہا کہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ ہوں، جبکہ میں اگر چاہوں تو ابھی تیرا سر تن سے جدا کر دوں۔ اس نے کہا اے حبیب تو بوڑھا ہے، میں جوان ہوں، اگر تجھے اتنا بھی شوق ہے تو اپنے سردار سے اجازت لے کے آ اور مجھ سے جنگ کر۔ اب جناب حبیب نے امام حسین علیہ السلام سے التجا کی کہ آقا مجھے شہادت کا اشتیاق ہے، مجھے اپنی قربانی قبول فرمائیے، یعنی میں آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ جب امام علیہ السلام نے اجازت دی، تاریخ کہتی ہے اتنی یعنی کہ 86 سال کی عمر میں جناب حبیب نے ایسی جنگ کی کہ 62 فوج کے جو ان کے یزید فوج کے بندے تھے ان کو قتل کیا۔ 66 لوگوں کو فنار کرنے کے بعد جناب حبیب کی شہادت ہوئی، یعنی اول دن سے لے کر محبت اہل بیت میں اپنی زندگی کے آخری دن تک امام علیہ السلام کے اوپر اپنی جان کو قربان کیا۔ یعنی واقعہ کربلا میں جو بھی کردار موجود ہوتا ہے ان کا ایسا عزت اور حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ کسی مقام پر اپنی زندگی کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ایک نوجوان جب امام علیہ السلام کی نصرت کے لیے تلوار لے کر میدان میں آیا تو امام علیہ السلام نے سوچا کہ اس کا جو باپ تھا وہ کوفیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا تھا، ہو نہیں تو میں اس کو بچا لوں چونکہ یہ اپنی ماں کا اکیلا سہارا ہے۔ اب امام علیہ السلام نے اس نوجوان کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ نوجوان میں یہ چاہتا ہوں کہ تو یہاں پر جنگ نہ کر بلکہ اپنی ماں کو لے کر اپنی ماں کے ساتھ کربلا سے دور چلا جا اور اپنی زندگی بچا لے تاکہ تیری ماں ضعیف ہے تو اس کا سہارا بنے۔ جب امام علیہ السلام کی اس نوجوان نے یہ بات سنی، نوجوان نے کہا مولا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ بہتر جانتے ہیں مجھے میری ماں نے ہی کہا ہے کہ جا کر حسین کے اوپر قربان ہو جاؤ، یعنی میں اپنی زندگی بچانے کے لیے یا ماں کی حفاظت کے لیے نہیں جی رہا بلکہ مجھے ماں نے اجازت دی ہے کہ میں آپ کے اوپر اپنی زندگی قربان کر دوں۔ اسی طرح دوسرے صحابی ہیں امام حسین علیہ السلام کے جناب وہب بن عبداللہ کلبی، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی جب میدان کربلا میں تشریف لائے تو ان کی شادی کو تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا، یعنی تھوڑا عرصہ ان کی شادی کو گزرا تھا۔ ان کی جو زوجہ تھی وہ بھی ان کے ساتھ تھی اور ان کی والدہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ اب ان کی والدہ کو جب پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام اس میدان میں موجود ہیں تو انہوں نے اپنے بیٹے وہب بن عبداللہ کلبی کو حکم دیا کہ آپ یہاں پر اپنی جان جو ہے امام علیہ السلام کی نصرت میں قربان کریں۔ اب ماں کی اجازت لینے کے بعد وہ جب میدان کربلا میں آئے، امام حسین علیہ السلام سے اجازت لی، میدان کربلا میں آ کے جنگ کی، ایسی خوبصورت جنگ کی کہ تاریخ کہتی ہے کئی دشمنان اہل بیت کو انہوں نے واصل جہنم کیا، اور جنگ کرتے کرتے جب وہ شہید ہوئے تو ان کا جو جسد تھا وہ جب گھوڑے سے گرا، ان کی زوجہ چونکہ ان کی نئی نئی شادی تھی وہ خیمہ میں کھڑی دیکھ رہی تھی، وہ دوڑتی ہوئی جناب وہب بن عبداللہ کلبی کے اوپر آئی، اپنے چہرے کو ان کے چہرے پر رکھ کر جب ان کے اوپر بیان کرنے لگی تو عمر سعد ملعون نے ایک فوجی کو کہا کہ یہ عورت جو رو رہی ہے اس کو بھی اس کے شوہر کے ساتھ شہید کر دو۔ تو وہاں پر ایک ظالم نے جب وار کیا تو وہ جناب وہب بن عبداللہ کلبی کی جو زوجہ تھی وہ بھی وہاں پر شہید ہو گئی۔ یعنی واقعہ کربلا میں پہلی مستور تھی جو واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی محبت میں شہید ہو رہی تھی۔ اور پھر جب یزید کی فوج نے وہ سر جناب وہب کا اٹھا کر خیمہ کی طرف پھینکا، وہاں پر ان کی ماں موجود تھی، جب ان کی ماں کے پاس وہ سر پہنچا انہوں نے وہ سر اٹھا کر واپس اس فوج کی طرف پھینکا اور کہا کہ جو صدقہ ہم امام حسین علیہ السلام پر دے دیتے ہیں اسے ہم واپس نہیں لیتے، یہ گویا میرا بیٹا ہے مگر یہ حسین علیہ السلام کا صدقہ کر دیا گیا ہے۔ یعنی واقعہ کربلا کی استقامت اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں آپ کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ امام علیہ السلام کی محبت کے لیے وقت کی حجت پر قربان ہونے کا کیا جذبہ ہے۔
اور امام علیہ السلام نے واقعہ کربلا ایسی جنگ تھی جس میں کہا جاتا ہے کہ جو بندہ وہاں پر موجود تھا شہادت کے لیے اسے بہت زیادہ جلدی تھی، یعنی وہ کہتا تھا کہ امام علیہ السلام پر سب سے پہلے میں اپنی قربانی پیش کروں۔ اور اسی طرح امام علیہ السلام کے ایک صحابی جناب جون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب امام علیہ السلام نے ان کو قاصد بنا کر بھیجا کہ شہید کو جا کر میرا خط پہنچاؤ اور ان کو بتاؤ کہ واقعہ کربلا میں موجود ہوں اور میں یہاں پر شہید ہونے والا ہوں۔ اب جناب جون نے جب ان کو پتہ چلا کہ مجھے واقعہ کربلا سے یعنی میدان کربلا سے باہر بھیجا جا رہا ہے، تو انہوں نے امام علیہ السلام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، مولا کیا آپ نہیں چاہتے کہ میرا سیاہ رنگ ہے اسی وجہ سے میں آپ کے اوپر قربان ہو سکوں؟ امام علیہ السلام نے کہا، جون ایسی بات نہیں، بلکہ جب تک تو واپس نہیں آئے گا یہ سلسلہ قربانیوں کا شروع بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی دوران ہزاروں میلوں کا سفر جناب اون نے ایک لحظوں میں طے کر کے واقعہ کربلا میں پہنچے اور وہاں پر جناب جون کی شہادت ہوئی، اور اسی خاک شفا میں اللہ نے جناب جون کے خون کو بھی شامل کیا جہاں پر آج ہم سجدہ دیتے ہیں، یعنی اس خاک میں امام حسین علیہ السلام کا، ان کے بیٹوں کا خون تو شامل ہے، مگر اصحاب حسین علیہ السلام کا خون بھی اسی مٹی میں شامل ہے۔ انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر امام علیہ السلام پر اپنی جان نشاور کر کے یہ بتا دیا کہ آپ وقت کی حجت کو جب پہچان لیتے ہیں، وقت کے امام کو جب پہچان لیتے ہیں تو آپ پھر اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور اسی طرح ہمارے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اس وقت بھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں یزید کی فوج میں 9 لاکھ کی روایت بھی ملتی ہے، اس سے زیادہ اور کم کی بھی ملتی ہے۔ بہرحال جتنے بھی لوگ تھے وہ بھی یہ جانتے تھے، ان میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جو کہ ایسے لوگوں کے بیٹے تھے جنہوں نے نبی پاک کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، یعنی اصحاب رسول کے بیٹے ہونے کے بعد، اصحاب رسول ہونے کے بعد وہ امام علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، یعنی وقت کی حجت کو نہ پہچان سکے، اور لاکھوں کروڑوں لوگ یزید کی فوج میں شامل ہوئے، مگر چند لوگ تھے جنہوں نے معرفت امام علیہ السلام کو پہچانا اور امام علیہ السلام کے ہمراہی ہوئے۔ اور ہمارے لیے آج کی یہ سوچ اور فکر ہے کہ ہم بھی کیا اپنے وقت کے امام کو پہچان رہے ہیں؟ کیا ہم بھی اسی زمانے میں کے لوگوں میں تو شامل نہیں ہیں کہ اگر امام ہمارے پاس بھی تشریف لائیں تو نعوذ باللہ ہم ان کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں؟ تو یہ معرفت امام ہمارے لیے اتنی ضروری ہے کہ جب تک ہمیں معرفت امام نہیں ہوگی، ہم چاہے جس حالت میں بھی ہوں گے تو امام علیہ السلام کی معرفت حاصل نہیں کریں گے تو اپنی جو زندگی ہے وہ جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دعا ہے کہ محمد وآل محمد ہمیں وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوشنودی محمد وآل محمد، بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وعلی سیدۃ النساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ۔
صلوات اللہ علیہا وعلی الحسن المجتبی والحسین الشہید بکربلا وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى اللهم صل على محمد وآل محمد ومحمد ابن علي اللهم صل على محمد وعلي ابن محمد والحسن ابن علي عليهم السلام على سيدتنا على مولانا صاحب الزمان معاي أسعار البدء والطغيان عدم بينات الشرك والنفاق حاسد الفجور البغي والشقاق صلوات الله سلامه عليه وعلى آباء الكرام ما اتصلت يعالي والأيام اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه واكفلنا أوزرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل على أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات وزيادة إقبال وعلو الدرجات اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم اجعلنا ممن يذكرنا وفتنا وذكرا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون